أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه صدق اللہ العظیم۔ جنہوں نے یہ آیت سنی ایک سجدہ بعد میں کر لیجئے گا۔ یہ آیت نمبر 43 سے 62 تک کی تلاوت ہوئی اور سورہ نجم ختم ہوئی۔ 27ویں پارے کا 7واں رکوع بھی ختم ہوا اور 8واں رکوع انشاءاللہ پھر سورہ قمر سے شروع ہوگا۔ یہ آیتیں حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا اسی کا ایک نمونہ ہے، جس میں ہمارے رب کی توحید، ان کی بڑائی، ان کی قدرت کا ذکر ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے اور وہی اللہ ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، اور یہ کہ وہی اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کے 2 جوڑے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، وہ بھی صرف ایک منی کے قطرے اور بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ اور یہ والی بات بھی ان بزرگوں کے پیغمبروں کے صحیفوں میں ہے کہ دوسری زندگی دینے کا ذمہ بھی صرف اللہ نے لیا ہے، اور یہ والی بات بھی وہیں پر ہے، اور ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو مالدار بناتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے۔ یہ جوزا نامی ایک ستارہ ہے، اس کے پیچھے شعرا نامی ستارہ، حالانکہ ستارے تو کافی سارے ہیں، اللہ پاک نے سب کا نام کیوں نہیں لیا اور شعرا نامی ستارے کا نام کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عرب اس ستارے کو سجدہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے خاص اس کا نام لیا کہ اس کا رب بھی اللہ ہے۔ جیسے آپ حضرات نے چاند والی رات میں نے کچھ حدیثیں سنائی تھی، اس میں یہ والی حدیث تھی، میں نے دعا بتائی تھی چاند کی، تو چاند کی دعا میں ایک جملہ ہے کہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اس دعا میں یہ لفظ ہے۔ اس کی وجہ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ پاک، اللہ کے رسول نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بہت سارے لوگ چاند کو خدا کہتے ہیں، جیسے سورج کے پجاری ہیں تو چاند کو بھی لوگ خدا کہتے ہیں، تو یہ جملہ ان کے اس عقیدے کے اوپر رد ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو اے چاند میرا رب بھی اللہ اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ یہاں پر بھی شعرا کا رب اللہ ہے، تو شعرا ستارے کا نام ہے۔ تو اے شعرا کے پجاریوں سن لو کہ شعرا کسی کا رب نہیں ہے، بلکہ سب کا رب کون ہے؟ سب کا رب کون ہے؟ آواز دینا، سب کا رب کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے پچھلے زمانے کے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ یہ پچھلے زمانے کا ذکر کیوں کیا؟
یہ اس لیے ذکر کیا کہ جو پہلے نبی تھے جن کے زمانے میں شرک ہوا، حالانکہ پہلے نبی تو آدم علیہ السلام ہے، لیکن ان کا ذکر بہت زیادہ نہیں سنا آپ نے. اکا دکا جگہ سجدے کا ذکر ہے شیطان کے، لیکن دعوت کا ذکر جن کا ہے وہ نوح علیہ السلام کا ہے. نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی. یہ ایک نقطے کی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے ذہنوں میں رکھیں یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے دعوت کے سلسلے میں، اور نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے دعوت کے سلسلے میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے مسلمان تھے، کوئی مشرک نہیں تھا. جہاں مشرک نہ ہو تو پھر وہاں ان کے ٹکر میں دعوت کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. اس وجہ سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین آ گئے، بت پرستی آ گئی. اس وجہ سے ان کا ذکر آپ نے دیکھا، سورت بھی نازل ہوئی، دعوت کا ذکر بھی ہے، اور ان کے تکلیفوں کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو یہ پچھلے زمانے کے قوم عاد کا مطلب کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے دعوت کی محنت کی. اور اس کے بعد جو پرانے پیغمبر ہیں وہ ہود علیہ السلام ہیں، ان کو بھیجا گیا تھا قوم عاد کی طرف، اور قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے پچھلے زمانے کے قوم عاد کو ہلاک کیا. حالانکہ بہت ساروں کو ہلاک کیا. ان کا ذکر کیوں ہے کہ وہ بہت طاقتور تھے. تو اللہ کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی. کوئی جتنا بڑا طاقتور ہو، اگر اللہ بربادی پر آ جائے تو اللہ پاک اس کو جڑ سے صاف کر دیتے ہیں. اسی طرح قوم سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور اللہ نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ ہی نے ہلاک کیا. بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے کہ 950 سال کی تبلیغ ان پہ نہیں لگی، اور 100 لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے، 100 لوگ بھی. اور جو عذاب کی شکل عجیب تھی، آسمان سے بھی پانی اترا اور زمین نے بھی پانی چھوڑا، اور بلکہ پوری دنیا کے اندر پانی آیا. صرف کشتی والے بچ گئے، اور اب جو نسل چل رہی ہے یہ انہی کشتی والوں کی ہے. یہ جو نسل ہے یہ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ سب ختم ہو گئے تھے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی کہتے ہیں. اور جو بستیاں اوندھی گری تھی ان کو بھی اللہ ہی نے اٹھا کے پھینکا. یہ کون سی بستیاں تھیں؟ یہ بستیاں تھیں لوط علیہ السلام کی. لوط علیہ السلام یہ ملی ہوئی بستیاں اردن میں ہیں، جہاں پر ابھی اس وقت مردار سمندر ہے. تو یہ ملی ہوئی بستیاں وہاں پر تھی. یہ اوندھی ہوئی بستیاں جن کو یوں اٹھا کر کے یوں الٹا کر دیا. جیسے لوگ آدمی سیدھا لیٹتا ہے، الٹے لیٹے ہوئے کو کہتے اوندھا لیٹا ہوا ہے، الٹا لیٹا ہوا ہے. تو ان بستیوں کو الٹ کر کے رکھ دیا. تو یہ کون سی بستیاں تھیں؟ یہ لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں. پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا تو ڈھانپ کر ہی رہی، یعنی اللہ کا عذاب کی طرف اشارہ ہے. لہٰذا اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے اندر شک کرے گا؟ یعنی تجھے ان عذابوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، تو اس لیے شک نہ کر. ہلاک کرنے والے بھی اللہ ہیں، اور برباد کرنے والے بھی کون ہیں؟ وہ بھی اللہ ہے. اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے. تو اللہ جل جلالہ، اے انسان تو نے اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ پیغمبر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک ڈرانے والے خبردار کرنے والے پیغمبر ہیں. جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی. کیا مطلب؟ ذرا میری طرف دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ارشاد فرمانے، ایک دن بیان کیا آپ نے، ظہر کے بعد بیان شروع ہوا، عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھائی، پھر بیان شروع ہوا. چلتے چلتے یہ بیان کافی لمبا بیان تھا. وہ مغرب سے ذرا پہلے آپ نے بیان ختم کیا، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو سورج ڈوب رہا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی، اور سن لو یہ بات
کہ دنیا جتنی اللہ نے بنائی تھی نا وہ دنیا ختم ہو گئی، اور قیامت میں اتنا وقت باقی ہے جتنا اب مغرب میں باقی ہے۔ یہ آپ نے قیامت کے قرب کی طرف اشارہ کیا، ایک۔ نمبر دو، آپ نے فرمایا کپڑے کو لوگ تھان کو چیرتے ہیں، یوں چیرا، یوں جا کر کے اس تھان کو ایسا چیرتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی جتنی زندگی تھی وہ پورا تھان تھا، وہ چر گیا، ایک دھاگا جب رہ جاتا ہے، فرمایا اب قیامت میں بس صرف ایک دھاگا رہ گیا، جیسے ٹک کر کے وہ دھاگا ہٹا اور کپڑا چر گیا، ایسے ہی قیامت آ جائے گی۔ دو۔ نمبر تین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے لگے میں اور قیامت ایسے قریب ہیں جیسے یہ دو انگلی۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھو بیچ والی انگلی ذرا سی آگے ہے، بس میں ذرا سا پہلے آیا ہوں، اور یہ پیچھے والی انگلی ذرا سے دیکھو آپ تھوڑی سی چھوٹی ہے، یہ اس کے پیچھے ہے، بس میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے۔ اس لیے ہمارے رب نے، آپ نے 17ویں پالے کی پہلی آیت سنی، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ابھی تک غفلت میں ہے، وہ ابھی تک غفلت میں ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی پہلی آیت، اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ قیامت کا آ چکا۔ لہٰذا اللہ پاک جو ہے وہ اس فیصلے کو لانے کے اندر وہ ایک لمحہ نہیں لگے گا، وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ دنیا کی ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ تو قریب آنے والی وہ قیامت آ چکی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو قیامت کو ہٹا سکے۔ تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ ایک کافروں کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہے، وہ تو رونے لگتا ہے، اس کا دل تو خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ کافر وہ ان باتوں کو مذاق سمجھتا ہے، اور مسلمان ان باتوں کو مذاق نہیں سمجھتا۔ تم روتے نہیں ہو، ہنستے ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود کے اندر پڑے ہوئے ہو، سامدون غافلون، تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، غفلت، نہ فجر کا خوف، نہ نمازوں کا غم، نہ خدا کے سامنے پیشی کا غم، بس جس غم سے منع کیا ہے وہی غم ہے، اور جس غم میں کہا ہے لگو اس غم میں لگنے کو تیار نہیں۔ غم میں لگے ہوئے ہیں، غم تو اب بھی ہے لیکن غم کا رخ بدلا ہوا ہے۔ جو غم اللہ کو چاہیے وہ غم نہیں ہے، اور جو غم اللہ نے منع کیا ہے اس غم میں سب لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا موقع ہے تمہارے پاس، جھک جاؤ، فسجدو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اللہ کی بندگی کر لو۔ یہ صورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پڑھی، اور بڑے جذبے کے ساتھ پڑھی، اور ایسا جذبہ تھا کہ جب سجدے کا موقع آیا تو سب نے سجدہ کیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے عرش نے بھی سجدہ کیا، قلم نے بھی کیا، لوح نے بھی کیا، جنت نے بھی کیا، دوزخ نے، کائنات کی ہر چیز سجدے میں گر گئی، اور مشرکین بھی سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ ایک کافر نے مٹی لی، یہاں لگائی، کہا میں نہیں کروں گا سجدہ، اور بعد میں وہ کفر کی حالت میں مرا۔ ایسا جذب تھا آپ کے کلام میں کہ ساری مخلوق سجدے میں گر گئی۔ تو اس لیے ہم بھی یہ تو ہمارے لیے تو سجدہ واجب بھی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سورہ نجم پڑھی، سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے سجدے کی آیت پڑھ کر کے یا سن کر کے فوراً سجدہ واجب نہیں ہے، بعد میں کر لے، لیکن وجوب ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مجلس میں اگر 100 دفعہ پڑھ لو ایک ہی سجدہ کرو گے، اور اگر مجلس سے بدلتی رہی اور سجدے کی آیت سن لو یا پڑھ لو تو سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، برکت، خیریت، عافیت نصیب فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ آج دن کے سارے کام آسان فرما، نفس و شیطان سے محفوظ فرما، خیانت سے ہمیں بچا، خیانت سے ہمیں بچا، طمع، حرص و لالچ سے بچا، ہر بدکاری سے بچا، ہم سب پہ پردہ ڈال دے، آوارگی سے محفوظ فرما، غفلت سے حفاظت فرما۔ اللہ آج کے دن کے اعمال آسان فرما،
کل جمعہ مبارک ہے، شب جمعہ ہے، جمعہ ہے، سارے اعمال اپنے کرم اپنے فضل سے آسان فرما، رزق کی تنگیاں ختم فرما۔ اے اللہ سوچوں کی دنیا سے نکال دے، فکر آخرت میں ڈال دے اور خوف خدا نصیب فرما۔ اے اللہ جمعے کے اعمال بھی اپنے فضل اپنے کرم سے آسان فرما، آج کے اعمال بھی آسان فرما، ہر بڑی اور چھوٹی بیماری سے بچا، ہر بڑے اور چھوٹے غم سے بچا، ہر ناگواری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک اطاعت شعار بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔